یسوع کے برکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے، ہماری سیشن کی طرف سے اور ہماری کلیسیا کے بزرگوں کی طرف سے آپ سب کو عید سعود جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو۔ جہاں تک عید سعود کا تعلق ہے، یہ عید ہمارے ایمان کا بڑا اہم حصہ ہے، اور یہ عید اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی خداوند یسوع مسیح کے پیدائش کے دن کی عید ہے۔ یہ عید اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنا مسیح یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید کو ہم مناتے ہیں۔ یہ عید اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جس دن ہم کلیسیا کے جنم یعنی عید پینتیکوست کو مناتے ہیں۔ یہ عید ہمارے ایمان کا انتہائی اہم ایک حصہ ہے، اور اگر ہم اس حصہ پر یقین یا ایمان نہ رکھیں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور آج ہم خدا کے پاک کلام کی روشنی میں عید سعود کی اہمیت کے بارے میں سیکھیں گے۔ خدا کے پاک کلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ خداوند یسوع مسیح سارے جلال کو چھوڑ کر انسان بن کر اس دنیا میں آیا، اور پھر یہاں انسانوں کے درمیان اس نے منادی کی خدمت کی، خدا کی بادشاہی کی تعلیم دی، توبہ کی منادی کی، اور پھر ہمارے گناہوں کے لیے اس نے دکھ اٹھائے، مصلوب ہو گیا، مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور پھر 40 دن تک ایمانداروں پر ظاہر ہوتا رہا، اور پھر آسمان پر اٹھایا گیا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ یہ بڑا بنیادی حصہ ہے ہمارے ایمان کا۔ اگر ہم لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 51 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ وہ ان سے الگ ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اسے سجدہ کر کے بڑی خوشی کے ساتھ یروشلم واپس لوٹ گئے، اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ یہ انتہائی اہم پیسج ہے جو ایک بڑی اہم چیز جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ جیسے خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جیسے خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو خالی کر کے انسان بن کر اس دنیا میں آئے، اور جب مقدسہ مریم کو اس کی خبر ملی تو اس نے حمد کا گیت گایا۔ جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ فرشتوں کے ایک گروہ نے خدا کی حمد کی، تعریف کی اور تمجید کی۔ ہمیں خدا کا پاک کلام سکھاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر چرواہوں نے آ کر اسے سجدہ کیا، اس کی عبادت کی۔ خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مجوسی جو تھے وہ پورب سے آ کر اسے سجدہ کرتے ہیں، اور خدا کا پاک کلام یہاں ہمیں سکھاتا ہے کہ جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا گیا تو وہاں موجود لوگوں نے اسے سجدہ کیا۔ یعنی خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آیا اور اپنی زمینی زندگی کا آغاز کیا تو اس کا آغاز عبادت کے ساتھ ہوا، خدا کی تعریف کے ساتھ ہوا، اور جب وہ اپنی زمینی زندگی کو، خدمت کو ختم کر کے دوبارہ آسمان پر جاتا ہے تو اس کا اختتام بھی عبادت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہم یہاں خدا کی عبادت کے لیے موجود ہیں، اور ہم خدائے ثالوث کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ موقع بخشا ہے
کہ ہم وہاں مل کر بطور کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر صعود کے دن خداوند کی عبادت، تعریف اور تمجید کریں اور خدا کے سامنے اس بات کا شکر ادا کریں۔ خداوند یسوع مسیح 40 دن تک جی اٹھنے کے بعد ایمانداروں پر مختلف اوقات میں ظاہر ہوتے رہے اور اپنے جی اٹھنے کی حقیقت کو ان 40 ایام میں ثابت کرتے رہے، اور جتنی باتیں اس کے مجسم ہونے، خدمت کرنے، دکھ اٹھانے، مصلوب ہونے، دفنائے جانے، مردوں میں سے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کے بارے میں عہد عتیق میں بیان کی گئی تھی، وہ انہیں لوگوں کو سمجھاتا رہا۔ یہ اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب کی 30 آیت میں لکھا ہے کہ دکھ سہنے کے بعد اس نے بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا رہا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک ایمانداروں پر، اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے اور اپنے جی اٹھنے کی سچائی کو ثابت کرتے رہے، اور اس کے بہت سے ثبوت خدا کے پاک کلام کہتا ہے کہ اس نے ان کے سامنے بیان کیے، اس سے اپنے جی اٹھنے کی سچائی کو ثابت کیا۔ جیسے خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ اس کے شاگردوں نے جب اس کا یقین نہیں کیا تو توما رسول نے اس کے ہاتھوں میں انگلیاں ڈال کر اس بات کی تصدیق کی کہ وہ واقعہ ہی جی اٹھا ہے۔ اس نے اس کی پسلی میں ہاتھ ڈال کر چیک کیا کہ وہ واقعہ ہی جی اٹھا ہے۔ یہ اس کے جی اٹھنے کے بہت سے ثبوتوں میں سے ایک ثبوت ہے۔ اسی طرح وہ اپنے جی اٹھنے کے ثبوت جو ہے خدا کا پاک کلام کہتا ہے بہت سے ثبوتوں سے ان پر زندہ ظاہر ہوتا رہا۔ تو خداوند یسوع مسیح نہ صرف انہیں اپنے جی اٹھنے کے ثبوت جو ہے وہ ثابت کرتے تھے، اس کی تصدیق کرواتے تھے یا کرتے تھے، بلکہ وہ عہد عتیق کی روشنی میں اپنی ساری خدمت کے بارے میں انہیں تعلیم بھی دیتے تھے۔ لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 44ویں آیت کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے موسیٰ کی توریت، نبیوں کے صحیفوں اور زبور کی کتاب کے مطابق جتنی باتیں اس کے بارے میں لکھی تھی وہ انہیں سمجھا دی۔ اور لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 45ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے ان کے ذہن کو کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے اور خداوند یسوع مسیح کے ان ثبوتوں کو ظاہر کرنے اور کتاب مقدس کے مطابق انہیں سمجھانے سے ان کا ایمان مضبوط ہوا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر گئے تو خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ انہوں نے اسے سجدہ کیا، اور جو اس کے مصلوب کیے جانے پر خوف زدہ تھے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بڑی خوشی سے یروشلم میں واپس لوٹے اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے، اس کی ہر روز عبادت کیا کرتے تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے خدا کا پاک کلام لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب کی جو 50ویں آیت ہے وہ بیان کرتی ہے کہ وہ جانے سے پہلے انہیں ہاتھ اٹھا کر برکت دے رہا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر برکت دینے سے مراد یہ ہے کہ انہیں سکھایا جائے کہ ہر طرح کی برکت جو ہے وہ آسمان سے آتی ہے۔ جیسے یعقوب پہلا باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے بادشاہ سے یا نوروں کے باپ سے ملتا ہے، یعنی ہر طرح کی روحانی دنیوی بخشش اور نعمت خدا کی طرف سے ہے۔ اور یہ میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے ہے کہ ہر طرح کی برکت جو ہے وہ خدا کی طرف سے ملتی ہے۔
خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر گئے تو لوکا کی انجیل اور اعمال کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ وہ یروشلم شہر میں زیتون کے پہاڑ سے جو ہے وہ آسمان پر انہوں نے صعود کیا، اور زکریا کی کتاب اس کے 14 باب کی 4 آیت کے مطابق وہی یروشلم میں زیتون کے پہاڑ پر جو ہے خداوند یسوع مسیح واپس آئیں گے، اور تب خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ ہر آنکھ اسے دیکھے گی، اور خداوند یسوع مسیح تب زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس لیے اعمال کی کتاب میں اس کی 10ویں اور 11ویں آیت کے مطابق خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ خداوند یسوع مسیح آسمان پر گئے تو وہاں موجود جو لوگ تھے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور فرشتے نے ظاہر ہو کر ان سے کہا کہ جس یسوع کو تم آسمان پر جاتے ہوئے دیکھتے ہو یہ پھر ویسے ہی آئے گا۔ خداوند یسوع مسیح جس طرح آسمان پر اٹھائے گئے اسی طرح واپس آئیں گے، اور یروشلم میں زیتون کے پہاڑ پر آئیں گے، اور اس وقت ہر آنکھ جو ہے انہیں دیکھے گی، اور خداوند یسوع مسیح تب جو ہے زندوں اور مردوں کی عدالت کریں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا بڑا بنیادی حصہ ہے۔ خدا کے پاک کلام میں خداوند یسوع مسیح نے خود یہ کہا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو کیا فائدے ہیں جو ایمانداروں کے لیے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے سے انہیں حاصل ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر جانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے نجات کے کام کو جسے خدا نے اس کے سپرد کیا تھا مکمل کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے خدا باپ سے دعا کرتے ہوئے یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب کی 4 آیت میں خدا باپ سے کہا کہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اسے میں نے تمام کر کے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر قربان ہوتے ہوئے کہا کہ تمام ہوا، اور مصلوب ہو کر مر کر موت کو شکست دے کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر اور پھر اپنے شاگردوں کے ایمان کو مضبوط کر کے وہ آسمان پر گیا، جس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جو ذمہ داری خدا باپ نے اس کے سپرد کی تھی نجات کے کام کے لیے وہ اس نے مکمل کر دی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر جانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جس جلال کو وہ چھوڑ کر آیا تھا ہمارے لیے انسان بن کر اس دنیا میں، اس جلال میں وہ دوبارہ شامل ہو گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے دعا کرتے ہوئے خدا باپ سے یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب کی 5ویں آیت میں کہا، اب اے باپ اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کیا اور انسان بن کر اس دنیا میں آیا، نجات کے کام کو مکمل کر کے دوبارہ وہ اسی جلال میں شامل ہو گیا ہے، اور جس جلال میں ہمیشہ اس کی عبادت، تعریف اور تمجید ہوتی ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 12ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ذبح کیا ہوا بڑا ہی جو ہے حمد و ستائش کے لائق ہے، اور وہاں ہر وقت فرشتے اس کی حمد و ستائش، تعریف اور تمجید کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر جانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ خدا نے اسے سر بلند کیا۔ فلپیوں کے خط اس کے 2 باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ اسی واسطے خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور ہر گھٹنا جو ہے اس کے آگے جھکے گا۔ خدا نے اس سے سر بلند کیا اس خدمت کے وسیلہ سے جو اس نے بے عیب اور بے
آگ اس دنیا میں بنی نوع انسان کے لیے سر انجام دی اور خود پر خدا کے غضب کو لیا اور سارے گناہوں کو لیا اور اس کی سزا کو برداشت کیا. اسی واسطے خدا نے اسے سر بلند کیا اور آسمان پر جانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ خدا نے اسے سر بلند کیا اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے اور ہر گھٹنا جھکے گا اور خداوند کے مسیح ہونے کا اقرار کرے گا. خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر جانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہاں خدا نے ہمارے لیے ایک پرماننٹ مددگار بھیجا ہے. خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 7ویں آیت سے کہا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے. اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیجوں گا. یہ مددگار روح القدس ہے، خدا کا پاک روح ہے، جسے خدا کے پاک کلام میں روح حق کہا گیا ہے، سچائی کا روح کہا گیا ہے، جو ہمیں بطور ایماندار سچائی کا راستہ دکھاتا ہے. اور اس پاک روح کے بغیر ہم سچائی کے راستے پر نہیں چل سکتے ہیں. وہ ہمارے باطن کی تقدیس کرتا ہے، وہ ہمیں خدا کے کلام کو سمجھنے کی قوت اور طاقت بخشتا ہے. وہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہمیں خدا کے ساتھ منسلک کرتا ہے، وہ خدا کی مرضی کو ہمارے باطن میں ظاہر کرتا ہے، وہ ہمارے دل اور ذہن کو متفق کرتا ہے اور خدا کی طرف متوجہ کرواتا ہے. وہ مددگار ہمارے اندر ہے. خدا کا پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ روح حق ہے جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے، لیکن تم جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور اب تمہارے اندر ہوگا. خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ رہا، یعنی ایمانداروں کے ساتھ رہا، شاگردوں کے ساتھ رہا، اور اب جو اس پر ایمان لائیں گے وہ انہیں روح القدس بخشتا ہے جو ان کے اندر رہتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے. خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے ایک خوبصورت جگہ کو تیار کر رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. اور خداوند یسوع مسیح تب سے آج تک ایمانداروں کے لیے جگہ تیار کر رہے ہیں. جب ہم نے بہترین جگہ بنانی ہوتی ہے تو اس میں وقت درکار ہوتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اتنے عرصہ سے جس جگہ کو تیار کر رہے ہیں یقیناً وہ خوبصورت ہوگی اور بہترین ہوگی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے کہ جہاں میں ہوں گا وہاں تم بھی ہوگے. خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے. اور پالوس رسول ہم سے یہ خدا کے پاک کلام میں کہتا ہے کہ وہ ہاتھ کا بنایا ہوا گھر نہیں ہوگا بلکہ ابدی ہوگا، اور اس میں وہی اس گھر میں داخل ہو سکتا ہے جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتا ہے، اس کے مجسم ہونے پر ایمان رکھتا ہے، اس کے مصلوب ہونے پر ایمان رکھتا ہے، اس کے دفنائے جانے پر ایمان رکھتا ہے، اس کے آسمان پر اٹھائے جانے پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کے واپس آنے پر ایمان رکھتا ہے. خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر جانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کلیسیا کا ہیڈ ہے، کلیسیا کا سر ہے. ہم سب اس کا بدن ہے اور وہ ہمارا سر ہے. افسیوں کے خط اس کے پہلے باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ سب چیزوں کو اس کے پاؤں کے تلے کر دیا اور اسے سب چیزوں کا اختیار بنا کر، اختیار دے کر جو ہے وہ کلیسیا کو دے دیا. کلیسیا کا سربراہ مسیح یسوع ہے، اور یہ آسمان پر جانے سے یہ چیز جو ہے حاصل ہوتی ہے. پھر آسمان پر جانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خداوند نے ہمارے لیے جو ہے وہ آسمان کے دروازے کو کھولا. اس سے پہلے خدا کے پاک کلام کے مطابق کوئی آسمان پر نہیں جاتا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح جب جلالی بدن میں جی اٹھا اور پھر آسمان پر اٹھایا گیا، اور اس کے ساتھ جو ہے خدا کا پاک کلام جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ وہ قیدی روحوں کو اپنے ساتھ لے گیا.
اور تب سے ایمانداروں کی روحیں جو ہیں وہ آسمان پر خدا باپ کے پاس جاتی ہیں. اور نہ صرف وہ ہمارے لیے اس نے آسمان کا دروازہ کھولا ہے بلکہ اس نے آدمیوں کو خدا کا پاک کلام کہتا ہے انعام بخشا ہے. اور بعض کو اس نے رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہا اور بعض کو استاد بنا کر دے دیا. جتنی خدمات کلیسیاؤں میں سر انجام ہوتی ہیں وہ اس وسیلہ سے ہوتی ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جا کر یہ خدمات جو ہیں وہ کلیسیا کو دی ہیں. اور کوئی بھی خدمت جو ہے وہ اس کے عطا کردہ روح القدس کے بغیر نہیں کی جا سکتی ہے. پھر خداوند یسوع مسیح بطور سردار کاہن اپنا ہی خون جو ہے وہ قبولیت کے لیے پاک ترین مقام پر لے کر گیا. جس طرح سردار کاہن اپنا خون جو ہے پاک ترین مقام پر لے کر جاتا تھا، اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی پاک ترین مقام پر اپنا ہی خون جو ہے خدا باپ کے پاس قبولیت کے لیے لے کر گئے. اور خداوند یسوع مسیح کا وہاں جانا اور پھر خدا باپ کی دائنی طرف بیٹھنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا باپ نے اس کی قربانی کو بھی قبول کیا ہے اور اس کے خون کے وسیلہ سے اپنے رحم کو بھی قائم کیا ہے. رومیو 8واں باب اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے کون مجرم ٹھہرا ہے؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے اور ہماری شفاعت کرتا ہے. وہاں نہ صرف وہ بطور سردار کاہن بیٹھا ہے بلکہ ہماری شفاعت کرتا ہے اور وہاں ہمیشہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے. جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، تو وہ خدا باپ کو اپنے ہاتھوں کے زخم دکھاتا ہے کہ ان کے لیے میں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو قربان کیا، اپنا خون بہایا ہے اور خدا کا رحم ہم پر قائم ہوتا ہے اور ہمیشہ ہماری بہتری کے لیے خدا باپ جو ہے وہ دعا کرتا رہتا ہے. خدا یسوع مسیح کی پیدائش پر اسے نام دیا گیا تھا امانوئل، خدا ہمارے ساتھ ہے. تو خداوند ہمیشہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے. اگر دنیا میں کوئی بھی ہمارے لیے دعا نہیں کرتا ہے تو ہمیں اس بات کا اعتقاد ہونا چاہیے مسیح جو آسمان پر اٹھایا گیا، خدا باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، وہ مسلسل ہمارے لیے خدا باپ سے شفاعت کرتا ہے، دعا کرتا ہے. اگر ہمارے لیے کوئی دعا نہیں کرتا تو پھر مسیح ہمارے لیے دعا کرتا ہے. اور سب سے پہلے بھی اور سب سے آخر میں بھی اور سب سے زیادہ بھی مسیح ہمارے لیے بطور سردار کا ہے دعا کرتا ہے. خدا یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب کی 14 باب سے 17 باب تک اپنے شاگردوں سے وعدہ کیا پاک روح کا، قوت کے لباس کا، خدا کی محبت کا، ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے کا، خدا کے فضل کا، خدا کے رحم کا، اور یہ بھی وعدہ کیا کہ جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے چاہو گے وہ وہی تمہارے لیے کرے گا. تو یہ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کی برکات ہے جو ہم بطور ایماندار حاصل کرتے ہیں. اس لیے ہمارا اعتقاد اور بھروسہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جلالی بدن میں آسمان پر اٹھایا گیا اور وہاں اس کی قربانی خدا باپ کے حضور قبول ہوئی. وہ خدا باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے جہاں سے وہ مسلسل ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے اور اسی کے نام سے جب ہم اس سے کچھ مانگتے ہیں تو پھر حاصل بھی کرتے ہیں. تو خداوند ہمیں لائق طور پر مسیح یسوع پر ایمان، اعتقاد اور بھروسہ رکھنے کی توفیق دے اور جو وعدے اس نے ہم سے آسمان پر جانے سے پہلے کیے ہیں ان پر بھروسہ اور قوی ایمان رکھنے کی بھی توفیق دے اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. شکریہ. Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.